بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں ہے، ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب مسلسل تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں فوج کی اعلیٰ قیادت پر۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی اپوزیشن لیڈر، کہ وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے گا اور باقاعدہ اور ان پر سنگین الزامات لگائے گا، لیکن ان الزامات کے باوجود کوئی رد عمل نہیں آ رہا، کوئی سرکاری آفیشل رد عمل اب تک فوج کی جانب سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے نہیں آیا ہے۔ چاہے وہ 16 اکتوبر کا گجرانوالہ جلسہ ہو یا پھر کوئٹہ کا جلسہ ہو 25 اکتوبر کا، اب تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر سنگین الزامات لگائے ہیں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے، لیکن اب تک کوئی رد عمل نہیں آیا، اب تک خاموشی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے پاس وہ کون سا آخری کارڈ ہے جو وہ استعمال کریں گے، اور اس کا مقتدر حلقوں کو بھی معلوم ہے اس کارڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ وہ سیاسی چال جو نواز شریف کی ہے وہ کیا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب پورے سین سے آؤٹ ہیں، گیم سے آؤٹ ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ بیک ڈور کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ ہسپتال میں کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب سے کیا بات ہو رہی ہے لندن میں آصف علی زرداری صاحب کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو، یہ تھم ہے، اس سے پریس کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے، تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو، کوئی بھی اپڈیٹ آئے، وہ نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ آ جائے اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اور فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو فیس بک پہ ہمارا پیج فالو کر لیجئے، لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کر دیجئے۔ تو دوستوں، 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جب نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اور پہلی بار انہوں نے سنگین الزامات لگائے آرمی کی جو اوپر کی قیادت ہے، اس کے بعد کوئی قیادت نہیں ہے، آرمی چیف سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اور سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں عہدوں کو ٹارگٹ کیا نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں۔ جو پی ایم ایل این کی قیادت تھی وہ بھی پریشان ہو گئی، وہ بھی حیران ہو گئی جب نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ان دونوں کے نام لیے، جنرل فیض اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے۔ لیکن اس کے بعد اگلے دن ایک رد عمل دیا عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان نے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 17 اکتوبر کو 16 اکتوبر کی تقریر کا جب جواب دیا تو انہوں نے باقاعدہ اعتماد میں لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت کو، اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت نے کہا تھا ٹھیک ہے، جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیجئے۔ 17 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان نے جو رد عمل دیا اس نے پھر اور مشکلات پیدا کر دیں۔ اپوزیشن کے جو حلقے تھے، جو معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے، وہ اور بھڑک گئے، وہ اور غصے میں آئے، وہ اور طیش میں آئے۔ مریم نواز کو بہت برا لگا جو عمران خان نے 17 اکتوبر کو تقریر کی، نواز شریف صاحب کو بہت برا لگا، انہوں نے پھر اس کو فیل کیا اور اپنے جو شکایات تھیں وہ بھی پہنچائی۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نون لیگ کے حلقوں میں کہ آپ کام ڈاؤن ہوں، تھوڑا تحمل رکھیں، صبر کریں، غصہ ٹھنڈا کریں، تو انہوں نے، نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھا آپ نے کہ کیا جواب آیا ہے اور کس طرح جواب آیا ہے۔ عمران خان کی 17 اکتوبر کی تقریر کے بعد عمران خان کو شٹ اپ کال دی گئی۔ عمران خان سے کہا گیا آپ اب بات نہیں کریں گے، ہم اس کو ڈیل کریں گے، ہم نے جو معاملات طے کرنے ہیں وہ ہم خود کریں گے۔ اسی لیے جو 25 اکتوبر کا کوئٹہ میں جلسہ ہوا، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہی الزامات لگائے جو 16 اکتوبر کو لگائے تھے اعلیٰ قیادت پر، لیکن اس کا جواب جو حکومت کی اعلیٰ شخصیت ہے عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، ان کی جانب سے نہیں آیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نواز شریف کی 25 اکتوبر کی کوئٹہ کی تقریر پر اب تک کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی غصہ سامنے نہیں آیا، کوئی بیان سامنے نہیں آیا، جس طرح 17 اکتوبر کو انہوں نے ایک تقریر میں جو ٹائیگر فورس سے کی تھی اس پر رد عمل دیا تھا۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اب جواب نہیں دینا، چاہے نواز شریف صاحب جو بھی الزامات لگائیں، جو بھی بات کریں، آپ نے اب خاموش رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 اکتوبر کی جو تقریر تھی عمران خان کی، اس نے معاملات کو خراب کیا تھا۔
اپنی تقریر میں عمران خان نے شاید وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے. جب عمران خان نے یہ کہا کہ کوئی بھی آرمی چیف آئے، کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئے، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، تو اس سے فرق پڑا کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا. پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا اے آر وائی کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے دیکھ لیا، اپنا شوق پورا کر لیا، جو بیہائنڈ دا سین ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جس طرح محمد زبیر صاحب بھی ملے تھے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے. تو عمران خان صاحب نے وہاں بھی اپنا ایک رد عمل دیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے، اور جو اعلیٰ مقتدر حلقے ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ نے اب چپ رہنا ہے، آپ نے بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کے بات کرنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. دوسری اہم بات، انتہائی اہم بات ہے، اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے، حکومت یہ سوچ رہی ہے، مقتدر حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس وہ کون سا کارڈ ہے، وہ کون سا اکا ہے، وہ کون سی سیاسی ان کی چال ہے جو وہ چلیں گے، اور وہ ان کی آخری چال ہوگی، وہ ان کا آخری کارڈ ہوگا نواز شریف کا، اور وہ ان کا آخری پنچ ہوگا جو وہ ماریں گے اس پورے نظام کو، جس سے وہ ہائیبرائڈ نظام کہتے ہیں مقتدر حلقے، اور اس حکومت کا نظام جو وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں اور مقتدر حلقے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو میرے ذرائع سے جو بات ہوئی، میں نے نون لیگ کے حلقوں سے پوچھا، لندن میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، نواز شریف کا وہ کانفیڈنس کیا ہے جس کے بعد اب وہ کھل کر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اب اعلیٰ قیادت کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو مجھے بتایا گیا کہ پلان یہ تھا کہ کوئٹہ کے جلسے کو ناکام بنایا جائے، اور کوئٹہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب تقریر نہ کریں، کیونکہ جو مقتدر حلقے ہیں انہیں معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو کانٹینٹ ہوگا، تقریر کا جو مواد ہوگا، موضوع ہوگا، وہی مقتدر حلقوں کی اعلیٰ قیادت ہوں گی، لہٰذا انہیں روکا گیا. لیکن نون لیگ کی قیادت کو یہ خبر پہلے ہی مل گئی تھی. اس ذرائع نے مجھے بتایا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف کا کانفیڈنس کیا ہے، نواز شریف کو کن کی حمایت حاصل ہے، نواز شریف کو کون خبریں دے رہا ہے، نواز شریف کو کون بتا رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، مقتدر حلقے کیا کچھ سوچ رہے ہیں. لہٰذا نواز شریف صاحب آنے والے جلسوں میں اور گرجیں گے اور برسیں گے، اور اب جو جلسہ ہونا ہے اگلا جلسہ، اس میں تقریباً 1 مہینے کا وقفہ ہے. 22 نومبر کو اگلا جلسہ ہے پشاور میں. پشاور میں نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہوگا وہ انتہائی اہم ہوگا، اس لیے کہ پشاور گڑھ ہے تحریک انصاف کا، وہاں پر تحریک انصاف پچھلے تقریباً 7 سال سے برسر اقتدار ہے. اور جو تقریر کا موضوع ہوگا وہ ہوگا بس ریپڈ ٹرانزٹ، جو پشاور بی آر ٹی ہے، وہ جس طرح پشاور بی آر ٹی ناکام منصوبہ تحریک انصاف کا، پچھلے 7 سال میں بھی وہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکے. آج تک پشاور بی آر ٹی میں کوئی لوگ سفر کرتے ہیں تو کبھی چھت ٹپکنے لگتی ہے، کبھی کوئی آگ لگ جاتی ہے، اور کبھی رستے میں یہ بی آر ٹی بند ہو جاتی ہے. تو نواز شریف صاحب تحریک انصاف کی اس کارکردگی کو 22 نومبر کو تنقید کریں گے. اس کے علاوہ وہ موضوع ان کا وہی ہوگا جو مقتدر حلقے ہیں. لیکن 22 نومبر سے پہلے جو نومبر کے 22 دن ہوں گے ان میں کوشش کی جائے گی کہ مریم نواز کو خاموش کروایا جائے، یا پھر لندن میں معاملات کو طے کیا جائے. نام نہیں بتا سکتا، لیکن ایک اعلیٰ شخصیت ہے جس کے مقتدر حلقوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اچھے مراسم ہیں، اور نواز شریف صاحب سے بھی بہت اچھے مراسم ہیں. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور جب ارشد ملک کی ویڈیوز آئی تھی اس معاملے میں بھی وہ شخص ملوث تھے، یا کہہ لیجئے وہ اس معاملے میں ان کا بھی نام آیا تھا. وہ صاحب لندن پہنچے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کے لیے اہم پیغام لے کر لندن گئے ہیں، اور کوشش ہے ان کی کہ وہ نواز شریف صاحب کو ٹھنڈا کریں یا نواز شریف صاحب کو منائیں، اور کوئی معاملات سلجھائے جائیں جو معاملات تیزی سے الجھ رہے ہیں. حکومت کے جو وزراء ہیں وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح غلط فہمیوں کو میں اضافہ کیا جائے، اور جو مقتدر حلقے اور جو نون لیگ کی مریم نواز اور نواز شریف کی لڑائی ہے اس میں اور اضافہ ہو. اس اضافے سے
پی ٹی آئی کو لگتا ہے, پی ٹی آئی کے جو سیاسی مائنڈز ہیں, پولیٹیکل مائنڈز ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان کا سیاسی فائدہ ہوگا جتنی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے درمیان لڑائی ہوگی. ایک اور اہم بات زرداری صاحب کے حوالے سے, آصف علی زرداری اور نواز شریف کے رابطے ہیں, دونوں صلاح مشورہ کر رہے ہیں. اور جب گجراوالا میں تقریر ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی, اور جب انہوں نے مقتدر حلقوں کے نام لیے تھے, تو زرداری صاحب کے لیے بھی ایک شوق تھا. زرداری صاحب نے پھر لندن میں رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑے محتاط ہوں, آپ اتنی ہائٹ پر نہ جائیں کہ جب پیچھے آنا پڑے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری, کیونکہ مصلحت پسند کہہ لیجئے کہ وہ مفاہمت پسند ہے, مصلحت پسند نہیں کہہ سکتے, مفاہمت پسند ہے, وہ کہتے ہیں بنا کے رکھیں اور ساتھ ملا کے سب کو چلایا جائے. لہٰذا انہوں نے وہی مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ مفاہمت کی طرف آئیے, بات کیجئے, آپ کے جو تحفظات ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, اب معاملہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اگلے جلسوں میں, جو لاہور کا آخری جلسہ ہوگا دسمبر میں, وہ انتہائی اہم ہوگا, اور اس کے بعد اس جلسے میں اعلان کیا جائے گا اسلام آباد کی جانب مارچ کا. جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بھی آ چکی ہیں, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ ایک بڑا جلسہ جلوس لے کر اسلام آباد آئے اور ریڈ زون میں داخل ہو. اس حوالے سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں, وہ سوچ بچار کر رہے ہیں, وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اسی لیے اب تک مقتدر حلقے یا فوج کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے, فوج کی اعلیٰ قیادت نہیں چاہتی کہ کوئی رد عمل دے کے جو معاملات طے کرنے کے دروازے ہیں انہیں بند کر دیا جائے, مذاکرات کے دروازے انہیں بند کر دیا جائے. فوج کی جانب سے جب رد عمل آئے گا, جو بھی جواب آئے گا, اس کے بعد آپ یہ سوچ لیجئے یا آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب نے اپنی اسٹریٹجی واضح کر دی ہے, کچھ کارڈز ہیں جو انہوں نے اپنی ابھی تک سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. لیکن فوج نے بھی اپنے کارڈ لگائے ہوئے ہیں سینے کے ساتھ, اور کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا. لیکن جب رد عمل دیا جائے گا اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی, اور پھر یہ جو کلیش ہے, یہ جو جھگڑا ہے, یہ جو جنگ ہے, اس میں اور اضافہ ہوگا. اس حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, اپنی رائے دیجئے, کامنٹ کیجئے. ہمارے اس چینل کو, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ ہو وہ آپ کو مل جائے. ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک اور فالو کر دیجئے, اور اس ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیجئے تاکہ آنے والی جو بھی انفارمیشن ہے, جو بھی معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.